یہ دستور ہے نا. ایک دن تم خوشی میں ناچتے ہو, پوری زندگی وہ تمہیں نچاتی ہے. کیونکہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. ایک بزرگ ہے جن کا نام سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی, جن کی بارگاہ میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال گئے. کہا کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں حضور سے قریب ہو جاؤں. تو کہا حضور سے محبت کرو, حضور تم سے خود بخود قریب ہو جائیں گے. اسی گنج مراد آباد میں قلم اٹھایا, ایک شعر لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اسی لیے آج ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم شادی کرتے ہیں تو نہ آگے سنت نہ پیچھے سنت, صرف ایک لمحے کے لیے نکاح خانی بس اتنے سنت ہے. آگے دیکھ لیجئے پیچھے دیکھ لیجئے, کسی اینگل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلمان کی بارات, نبی کے وفاداروں کی بارات. ہم اگر ناچو گے نہیں تو شادی نہیں ہوگی, ہوگی نا نہیں ہوگی, ہوگی نا. لیکن ایک دن تم ناچتے ہو وہ پوری زندگی تمہیں نچاتی ہے. اور ایک چیز ہماری قوم میں یہ کمی ہے کہ ہم صورت دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ صورت. اس کا حسن دیکھتے ہیں, اس کا بناؤ دیکھتے ہیں, اس کا سنگار دیکھتے ہیں, جبکہ صورت نہیں, ہمیں سیرت دیکھنی چاہیے. کیا دیکھنی چاہیے؟ سیرت دیکھنی چاہیے. کنیز فاطمہ ہے, قرآن والی ہے کہ نہیں, نماز والی ہے کہ نہیں, دیندار ہے کہ نہیں. لیکن آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت ہے 500 براتی کھلانے کی نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں گاڑی دینے کی طاقت ہے کہ نہیں, فریج دینے کی طاقت ہے کہ نہیں, کولر واشنگ مشین دینے کی طاقت ہے کہ نہیں. ایک بات سنو, آج کچھ لوگ شادی کے بعد مائیں رونا روتی ہے, باپ رونا روتا ہے, بھائی رونا روتا ہے, بہنیں رونا روتی ہے. میرا بھائی بس شادی سے پہلے بہت اچھا تھا, ماں کہتی ہے بیٹا بہت اچھا تھا, باپ کہتا ہے اولاد بہت اچھا تھا, بھائی کہتا ہے بھائی بہت اچھا تھا. لیکن شادی کے بعد اب بھائی بھائی نہ رہ گیا, وہ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹا نہ رہ گیا, بہن کہتی ہے بھائی بھائی نہ رہ گیا, پڑوسی کہتا ہے وہ آدمی آدمی نہ رہ گیا. میں تمہیں لمحہ فکریہ دیتا ہوں, جو آدمی جس کے ہاتھ سے بک جاتا ہے پھر وہ اسی کی بولی بولتا ہے. آپ اپنے اولاد کی قیمت لگائے ہو, آپ کی اولاد کی قیمت موٹر سائیکل ہے, آپ کی اولاد کی قیمت فریج ہے, آپ کی اولاد کی قیمت واشنگ مشین ہے, آپ کی اولاد کی قیمت 500 باراتی ہے. جو اپنے لال کو سسرال کے ہاتھوں سے بیچ دیے ہو, تو جو جس کے ہاتھ سے بکتا ہے وہ اسی کی بولی بولتا ہے. اگر اولاد کو پرواہ بردار چاہتے ہو تو خدا کے لیے دنیا دار کے ہاتھوں سے مت بیچو. اگر بیچنے کا شوق ہی ہے تو مدینے کے احمد مختار کے ہاتھوں سے بیچو. جب مدینے کے بازار میں بکے گا, جب تک وہ دنیا میں رہے گا, رحمت والدین تلے اپنی زندگی. یہ تو شادی کرتے تو دیکھو تو دستور دن کے سب اتنا محنت سے ناچ دیے تھے کہ یہ نہ ڈراتے کہ کونوں نس اگر چڑھ جائے تو لکھنؤ سے پہلے ہی لاجے گا. صحیح بات ہے, لیکن ہم نکاح پڑھاؤ تو لڑکی کیا پڑھا لیکن کیا کہا لا الہ الا اللہ, بھائی لا الہ الا اللہ, نہیں بچہ الا اللہ, بہنا الا اللہ, نہیں الا اللہ, اللہ کے علاوہ اللہ کہیں نہ پاؤ, صرف اللہ دل ہولا مطلب یہ مولانا اگر ہم نے دیوا کا کی نہیں آوت ہے تو گما والا پڑھائی. شادی ہوتی ہے, حضور کی محبت کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے ایمان؟ نبی کی شان کیا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. اللہ نے زبان دی ہے تو بولی, جبکہ میرے نبی کی شان تو میرے امام سے پوچھو تو فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہوں اور جان ہے وہ, اور جان ہے تو گویا ایک کائنات بتا رہا ہے کہ نبی موجود, تو وہابی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. اگر انہیں اعتراض ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دیں یا آسمان کا سامیانہ چھوڑ دیں.
اور ایسی جگہ چلے جائیں جو غیر میلادی ہو، کیونکہ یہ زمین میلاد کے صدقے میں ہے، آسمان کس کے صدقے میں ہے؟ تو جو غیر میلادی والی زمین ہو، آسمان ہو، وہیں چلے جائیں تو پتہ یہ چلا نہ غیر میلاد والی زمین ہے نہ آسمان ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے عجب کھانے۔ ہاں تو سنیے گا، روز شادی جب ہوتی ہے ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں رشتہ دار ناطے دار کے یہاں تو عورتیں جاتی ہیں تو ایک بات کہتی ہیں، آدمی کھڑے رہو، کہاں؟ مسجد بیٹھو، کہاں معاذ اللہ؟ اسے نبی کھڑے رہو، کملی والے گگریا میں گھڑی دھڑی آؤں، کہاں معاذ اللہ؟ اگر یہ بات کلمہ زبان سے ادا ہو جائے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ جب کافر ہو جائے گا تو نکاح رہ جائے، اپنے امام سے پوچھو نکاح رہ جائے۔ اگر وہ مرید ہے تو پھر سے ہو، تجدید ایمان، تجدید بیعت، تجدید نکاح پھر سے ہے نا لازم۔ روز نہ جانے کتنا کلمہ کفر ادا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی بہن بیٹیوں کو روکتے۔ آج اس کی وہی وجہ ہے کہ بچہ 5 سال کا ہے، پہلے 50 سال کا آدمی رہتا تھا، اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ آج 5 سال کے لڑکا ہے، منہ میں شدھ پلس شاشٹری بھرے ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے کہو کا بات ہے۔ کمی کیا ہے؟ قرآن وہی، دین وہی، اسلام وہی، شریعت وہی، سب کچھ وہی۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، سورج نکلنے کا وقت نہیں بدلا، چاند نکلنے کا ٹائم نہیں بدلا، رات ہونے کا وقت نہیں بدلا، پھر بدلا کیا؟ ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے اخلاق بدل گئے، ہمارے کردار بدل گئے، ہمارے اصول بدل گئے۔ اگر آج چاہتے ہو عزت، آج چاہتے ہو شہرت، آج چاہتے ہو بلندی، تو خدا کی قسم دنیا سے رشتہ توڑو اور محمد رسول اللہ سے رشتہ، نبی سے رشتہ ٹوٹا ہے تو اس سے برے دن آپ کو دیکھیں گے۔ ہماری بیٹیاں ناچتی ہیں اور ہم مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب سے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کہتے ہو، دعا کہتے ہو۔ ہمارا کرتوت اتنا بدتر ہے اور پھر امام صاحب دعا کہتے ہو کس کے حق میں؟ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں۔ پھر وہ کہیں گے انہیں تمہارے دعا کی ضرورت ہے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے اپنے کردار کو بدل۔ 15 سال سے کم عمر کے بچے 4000 قبلہ اول بیت المقدس کے لیے شہید ہو گئے۔ ان کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں لیکن وہ آہو پتہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہی کہہ رہی ہے مگر میرا ایک لال شہید ہوا ہے تو دوسرا بھی شہید ہو جائے گا۔ اگر بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جائے گا تو اپنے ہاتھ کی چوڑی کو میدان میں اتار گی، اگر ہاتھ کی چوڑی شہید ہو جائے گی تو میں میدان میں اتر جاؤں گی، اور جب تک کسی میں جان رہے گی اللہ کے گھر پر آنا جانے نہیں۔ موبائل میں دیکھتے ہیں امام صاحب دعا کرتے ہیں، ہر چیز دعا ہی سے ہوتا ہے، عمل کب تک ہوتا ہے؟ بڑا سے بڑا مصیبت وہ دعا کرتے ہو، میں دعا ہی سے کام ہوگا، عمل کب کرو گے؟ امام صاحب کا یہی لے رکھتے ہو دعا کرتے ہو، کتنا کام 5000 میں یہاں کتنا کام، اگر ہم پوری رات گناوا کریں تو کام نہ ختم ہے نا؟ کام جیسے پیچھے ہٹے تو نہیں جانے۔ ابھی کل ایک جگہ گئے تھے تصویر کرنے کے لیے، ایک آدمی نے کہا کہ میرے امام صاحب کے پیروا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سے حکم دیں گے، حالت نماز میں اپن پیر دیکھے حکم ہے کہ امام صاحب کا دیکھے حکم ہے۔ آپ ایک جماعت دیکھتے ہوں گے جن کے سر پر پگڑی بنی ہوئی ہے، سر پر کیا بنی ہے؟ پگڑی۔ اس بھارت کے 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنے ہیں جنہیں دنیا میں منموہن سنگھ کہتی ہے، اور اگر آپ سروے کر لیجئے تو گنتی کے ہیں وہ مٹھی بھر ہیں، اور آج ہم 30 کروڑ کی آبادی رکھ کر کے ایک ممبر ہی نہیں جیتتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف فرقوں میں بٹ گئے۔ کس میں بٹ گئے؟ اب ڈاکٹر اقبال کا شعر گردش کر رہا ہے
کہ جب 313 تھے تب لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے وفادار ہو جاؤ. اب بتاؤ ہماری بہن ہماری بیٹی کہتی ہے کھڑے رہو کملی والے گگریا میں گھرے دھرے آؤں، یعنی حضور یہیں کھڑے رہو. معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے اگر امتی اپنے آقا پر یہ حکم نافذ کرے تو امتی رہ جائے گا. تو ہماری عورت ایمان والی رہ جائے گی، ہماری بیٹی ایمان والی رہ جائے گی نہیں نا. جب نہیں رہ جائے گی تب پھر بتائیے کہ نکاح سالم رہے گا. اب تو اتنے بڑے بے وقوف ہیں حضرت. نکاح کی بات بتاؤں، نکاح مثل شیشہ ہے. طلاق کیا ہے؟ شیشہ. چاہے نشہ کی حالت میں مار دوں تو شیشہ پھوٹ جائے، اور چاہے ہوش و حواس میں مار دوں تو شیشہ پھوٹ جائے. کچھ بے وقوف رہا تھے کہ رات کے حصہ میں یہاں کہتے بس غصہ نہ لگوئے نہ ابے منہ سے نکلے والا ہے. ابن حقوق کہتے ہیں اگر تیرے بس میں ہوئی تو نکال دیوں. کہیں دیو اگر صرف اپنے ماں باپ جیسے ڈی این اے مشین لگائے ہیں اگر اصل اپنے ماں باپ کو ہو تو کہیں دیو. اور وہی قائمہ جذبات میں 3 مرتبہ کہتے تھے مگر بعد رتیم کمپرومائز ہو جاتے کہ اس بتائیو نا ہم طلاق دے دیں لیکن ہم ہی تجھے نے سمجھوتا کریں ہے نا. ایک آدمی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہا میں نے اپنی عورت کو 2.5 طلاق دیا. کتنا؟ ہم نے کہا بیوقوف طلاق 3 ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مطلقہ. اور تینوں طلاق کے مسئلے الگ الگ ہیں. اگر پہلی طلاق دی ہو رجوع کر لو، دوسری دی ہو رجوع کر لو. اگر تینوں مرتبہ دی ہوئے تو حلالہ کراؤ. اب اگر 2 مرتبہ دی ہے اور رجوع کر دے وہ اور زندگی کے کونوں حصہ میں 1 مرتبہ کہہ دے وہ تو یہ جو ہے یہ باقی ہے وہی میں جڑ جائے بس 3 طلاق واقع ہو جائے. تو کئی 2.5 دیا ہے 2.5 والا مسئلہ بتائی دو. تم کہیں کہ 1 والا پڑھے 2 والا پڑھے 2.5 والا تو پڑھے نہیں. تو 2.5 بھی ہو تو دی ہو کیسے کہیں نہیں جانو حضرت. ایسے بھی ہم کیسے بھی کیسے میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا میں نے طلاق حضرت دیا نہیں کہے. میری قوم ہے. آج آپ مدرسوں کو دیکھ لیجئے مدرسے ویران ہے کہ نہیں ہے نا. مدرس ہیں لیکن طلبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور جا رہے ہیں، ہم شریعت سے دور جا رہے ہیں، ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں. یہی مشن تھا امریکہ کا، یہی مشن تھا یہود و نصارہ کا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو بے حیا بنایا جائے. آج ہمارا دستور یہی ہے کہ جو موبائل میں ہم نے دیکھا اسی چیز کو اپنانے کی کوشش کی. میری بہن نے دیکھا وہی لباس ہے، میرے بچے نے دیکھا اسی اعتبار سے ہیئر کٹنگ ہے، بچے کا لباس اسی اعتبار سے ہے. ہم نے یہ نہیں جانا کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے. میری بیٹی نے نہیں سمجھا کہ یہ پہن کر کے ہماری زیب و زینت اچھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. آج میری زندگی کا یہی رسول ہے. خدا کی قسم امریکہ کا مشن یہ تھا، لیبیا جوائنٹ کا مشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو بے حیا بنایا جائے. مسلمان کے پاس صرف 2 طاقت تھی. ایک طاقت کا نام اخلاق تھا، دوسری طاقت کا نام حیا تھا. آج مسلمانوں کا اخلاق بھی ختم ہے، آج مسلمانوں کا حیا بھی ختم ہے. اگر اقتدار چاہتے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. عالم یہ ہوگا کہ کیا مٹا پائیں گے ہم کو یہ سمانے والے میرے آقا ہے میری لاج بچانے والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عید میلاد النبی زندہ باد. ہمارے علامہ شمشاد صاحب قبلہ نعرہ رسالت. سلام کیا کرے سلام. لیکن کوشش یہ کرو کہ اگر برا اچھا کام نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم برا کام. ہم یہی کہتے ہیں یہی اعلان کرتے ہیں کہ اگر اچھا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم برا بھی نہ کرو. اور اگر نیک کام نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم گناہ بھی نہ کرو. اس کا کتنا بڑا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پھر بھی وہ بے انتہا عطا کر رہا ہے. نہیں دے رہا ہے. نہ عزت میں کمی نہ شہرت میں کمی، کسی چیز میں کمی ہے نہیں ہے نا. لیکن ہم کتنے بے حیا ہو گئے ہیں. آج ہماری شادیوں کو دیکھ لیجیے آپ. دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے لیکن میری بہن بیٹیوں کو حیا آتی ہے نہیں آتی ہے نا. 70 پیبند لگے تھے
खातून जन्नत के, हाय हाय लेकिन खातून जन्नत को महरूमान नहीं, है ना? इसराफील इजराइल मिकाईल ने नहीं देखा, है ना? जब मेरे हुजूर आते थे तो जब दरवाजे पर पहुंचते थे तो हुजूर दस्तक दे देते थे। मेरी बेटी की हालत में जब हुजूर दस्तक देते थे अंदर से आवाज आती थी, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल होते थे। आलम ये था। आज मेरी बहन बेटियों का लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। इसी आपके बलरामपुर के एक शायर हैं जिन्हें अस्तानुल हिंद बैकल बलराम पूरी कहा जाता है। उन्होंने एक शेर कहा था, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। 50,000 का कपड़ा अपनी बीवी बहन को पहनाते हैं, फिर भी आलम ये है कि वो पर्दे में है, पर्दे में। हमारी जिंदगी नुमाइश के लिए थोड़ी बनाई गई है। आप गौर कर लीजिए, औरत का बनाव श्रृंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए, किसके लिए है? उसकी ज़ेबो जीनत किसके लिए है? औरत घर में रहे, हजरत मुंह में चेहरा में काला अगर लाग है तो लाग है। अगर आप मुंह कहीं तो उसने इत्तेफाक की शिद्दत में चले रहा तो कहीं रुको, आधा घंटा लाके तैयार, कितना है ना? ऐसा आधा घंटा हम कभी बताएं, अगर तुम घंटा ले जाए जरूरत पड़ने तब कहीं रुको 1 घंटा, कितना घंटा? 1 घंटा। अगर लखनऊ जाए पड़ा तो 2, कितना? 2, जबकि हम कल ही कम बता रहे हैं 2। अब आप गौर कीजिएगा कि किसके लिए? जबकि औरत का सब कुछ उसके शौहर के लिए, तो आखिर ये किसके लिए? खुदा की कसम, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो औरत जितनी हयादार होती है उसके बच्चे भी उतने हयादार होते हैं, और जो औरत जितनी बेहया होती है उसके बच्चे भी उतने बेहया होते हैं। खुदा की कसम, अगर नस्लों को हयादार बनाना है तो घर के माहौल को हयादार बना लो। इसलिए दुनिया में दौलत वाली माँ उसे तलाशो जो कनीज़े फातिमा हो, कनीज़े खातूने जन्नत। कोशिश करो। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, लेकिन तकरीर करते करते मैंने कहा कि रिहर्सल मत करो। औरतों को देख लीजिए, जबान कैंची की तरह चलती है। अगर मिजाज में फर्क आ जाए और 17 सामान लिखाए के भेजें और तू अगर तुम भुलाई से 15 लाए तो भुलाई दियो तो इनकार करी हमने खतरा जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा है बड़े नहीं रहा नहीं ऐसे बात हमारे खतरा जो काटी है तुम्हारे साथ जिंदगी वरना रहा है भरे ये का होना शुरू है ना। जबकि शौहर का मकाम ये है कि अगर उसके बदन से टीक मवाद निकले और उस जबान लगा करके उसे चाट जाए तो उसके शौहर कि हमसे वादा हुई ना हुई। मैं जिले तस्वीर कर रहा था तो एक वाक़या मैंने बयान किया कि हुजूर का फरमान है कि अगर आदमी कमाने के लिए जाए और जाने के बाद या मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए या कोई काम करने के लिए जाए, दिन भर मजदूरी करे, शाम के वक्त घर आए बगैर कुछ बोले हुए अपने बिस्तर पर जाए, लेट जाए, औरत आए मोहब्बत से उसके पैर को दबाने लगे तो अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन ध्यान से तुम ना रिहर्सल करे लागे, वरना अगर तुम गयो कमाए का आयो अब बात बदल बोले लेट गयो तो कहीं का मुंह फुलाए हो, मुंह राज की गद्दी बैठाए हो, मुंह तो कुछ करते हैं तो बजाय रहमत के सहमत मिल जाए, है ना? यही दस्तूर है, क्योंकि हमने वो सबक ही नहीं पढ़ाया, वो हमने सबक ही नहीं पढ़ाया। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम के अंदर से बुराइयों का खात्मा कैसे हो। अगर आप कोशिश करो एक एक पर तो इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा हो जाए कि नहीं हो जाए, है ना? जिसे पाबंदी लगा दो नाच गाने पर। अभी अगर हम अपने मोबाइल के कैमरे में तस्वीर कैद कर लें तो आप कहोगे गर्दन मार देंगे, लेकिन जब शादी होती है न जाने कितने मोबाइलों की जीनत हमारी बहन बेटियां बढ़ती हैं, फिर भी हमें हया। तो यूट्यूब व्हाट्सएप का जमाना है, न जाने कितने लोग देखते हैं, जो चीज होती है फौरन लाइव दिखाई जाती है। इसलिए कोशिश करो नजरों से गैरों की बचाओ, क्योंकि औरतों का बचाना जैसे जेवर का छुपाना जेवर से अहम है, जो पहने उसे छुपाया जाए। तो कोशिश करो बुराइयों से बचने के लिए, बेहयाइयों से बचने के लिए। और एक बात, खुदा और रसूल के बाद अगर आपके नजदीक किसी का मकाम है तो वो आपके माँ बाप का है। सुनिएगा,
اس کا ہے خدا رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کے اس کا ہے ماں باپ کا. پیر، بزرگ، ولی، شہید سے افضل تمہاری نظروں میں تمہارے ماں باپ. آج کے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث اعظم کی مرید ہو جاؤ، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو غوث اعظم کی محبت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے. یقین کر لو. یہاں کی مسجدوں کی بات نہیں ہے، تم حرم میں چلے جاؤ، پوری زندگی سر کو سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہو، تو کہتے کہتے روح نکل جائے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کعبے کا سجدہ منہ پہ مار دو، کیونکہ تمہاری جنت کعبے کے صحن میں نہیں ہے. ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں آستانے بہت ہیں، مزار شریف بہت ہیں. آپ کسی آستانے پر جاؤ گے، مزار شریف پر جاؤ گے تو صرف فیض ملے گا، آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا. علماء بیٹھے آپ پوچھیں کیا ملے گا؟ فیض ملے گا نا. لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کا گناہ نہیں نا. لیکن اگر آپ اپنے قبرستان چلے گئے، اپنے ماں باپ کے قبر کو محبت سے دیکھ لیا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. جب قبر دیکھنے کا یہ عالم ہے تو ماں باپ کو دیکھنے کا عالم اماں جب ماں کے طلبے تلے جنت ہے تو جب ماں کے طلبے کا یہ عالم ہے تو ماں کے جلوے کا عالم. لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم غیروں سے سلام کلام مصافحہ مانتا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے سلام کلام کرنا گوارا نہیں سمجھتے. ایک واقعہ سنو. آپ پوری زندگی اپنے مکان پر بیٹھ کر کے صرف خیرات بانٹو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو خیرات کام، روزہ کام، نماز حج زکات کام نہیں آئے. اور اگر ماں سے محبت ہے، باپ سے الفت ہے تو اللہ وہ عطاتے والدین کے توسل سے تمہیں دنیا میں بھی آباد رکھے گا، اور قبر سے لے کر کے قیامت تک اللہ کی رحمتیں تمہارے ہے نا. ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک. آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، میں بھی حج کرنے کے لیے گیا، وہ شخص بھی گیا، میں حج سے فارغ ہوا، لوگ قافلہ بنا کر کے اپنے اپنے شہر اپنی اپنی آبادی کی طرف چلے. میں تھک گیا تھا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. میں حرم میں آیا، دیوار سے ٹیک لگائی. حرم کے اندر دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ. لیکن 5,99,999 لوگوں کے حج کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، ایک کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگے. ندا آئی میرے بندے روتے کیوں ہو؟ تم نہیں ہو. آواز آئی میرے مولا وہ کون سا تیرا بندہ ہے اور کون سا گناہ کیا کہ حرم میں آیا اس کا گناہ دھلا نہیں؟ میرے مولا اس کی خطائیں معاف نہیں ہوئی. غیب سے آواز آئی اس کا نام ہارون بلخی ہے، بلخ کی سرزمین پر رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک ملنے کی ارادے سے چلے. جب بلخ کی سرزمین پر پہنچے ایک صاحب سے پوچھا اے صاحب یہ بتاؤ کہ ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ کہا ہارون بلخی کو جانتا ہوں. کہا ان کا مکان کہاں ہے؟ کہا وہ حج کر کے واپس آئے ہیں، مکان میں نہیں رہتے ہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کر کے جنگل میں رہتے ہیں، وہی اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جنگل میں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جو عبادت الہی میں مشغول ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بغل میں بیٹھ گئے. نوجوان عبادت الہی کر رہا ہے، نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے. نوجوان نماز سے فارغ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سلام کیا، نوجوان نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا یہی پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں کیا؟ کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہا اے عبداللہ ابن مبارک ایک حج کی حقیقت کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے 10 حج آپ نے کیے، ایک روایت میں ہے اس نوجوان نے 25 حج کیے. وہ نوجوان بول پڑا ایک حج کی حقیقت
لیکن میرا ایک بھی اجر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نہ عبادت قبول ہو رہی ہے، نہ ریاضت قبول ہو رہی ہے، نہ کلمہ تسبیحات قبول ہو رہے ہیں، نہ ذکر و اذکار قبول ہو رہے ہیں، نہ قومہ جلسہ قبول ہو رہا ہے، نہ کعبے کا طواف قبول ہو رہا ہے، نہ میثاق رحمت کی چھینیں قبول ہو رہی ہے. میں نے 25 مرتبہ حج کیے ہیں، لیکن میرا ایک بھی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں، نوجوان یہ تو بتاؤ، آخر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تیری نیکیاں گناہوں کو مٹا نہ سکی؟ اتنا سننا تھا. نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نوجوان ساروں کو رونے لگا. اے عبداللہ ابن مبارک جو آج عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تقویٰ پرہیزگاری میں زندگی دیکھ رہے ہو، میری اگلی زندگی کا عالم یہ تھا کہ میں بہت بڑا شرابی تھا. جب صبح کے سویرے آنکھ کھلتی تھی، بستر کو چھوڑتا تھا، شراب کھانے جاتا، دن بھر شراب پیتا، شام کے وقت شراب کی حالت میں گھر آتا. میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی، میری ماں اپنے ہاتھوں سے بستر لگاتی. ایک روز کا واقعہ ہے، میں شراب پی کر کے واپس آیا. میری ماں خمیر تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، آگ جلا کر کے توے کو گرم کر رہی تھی. میں اپنے ماں کے قریب گیا، ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. میری ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر میں دیتی ہوں. تب تک مجھے غصہ آیا، میں نے اپنے ماں کو ایک تماچا مارا. میری ماں چلتے ہوئے انگارے میں گری، میں آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد بستر پر گیا، سو گیا. میری ماں چل کر کے مر گئی. آبادی کے لوگ آئے، میری ماں کو سپرد خاک کیا. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، میں نے اپنے مکان میں اپنے آپ کو تنہا پایا. اسی روز سے آج تک میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن معافی کا پروانہ دینے والی میری ماں دنیا میں موجود نہیں ہے. اسی لیے غیرتار شیخ دیوا کے مسلمانوں، اگر ماں کو ستائے ہو، ماں باپ کا دل دکھائے ہو، ماں باپ کو ایسا دیے ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے ہو، اگر ماں باپ دنیا میں زندہ ہے تو ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ. اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو تمہیں نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پروانہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ماں باپ راضی ہے تو نبی راضی ہے، اور اگر نبی راضی ہے تو میرے ایمان کی زبان میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے میرے حبیب جس میں تمہاری رضا، میرے قریب جس میں تمہاری رضا. ایک بات اور سنو، آج کے اولاد ماتاری سے زیادہ محبت کرتے، باپ سے تنبت کم کرتے. چاہتے ہیں آزمائے، چاہتے ماتاری زیادہ محبت. اب آپ کا مگر وجہ پتہ ہے، لڑکا کمائی پہ اگر بمبئی چلا جائے، دلی چلا جائے، پردیش چلا جائے، وہاں سے فون کر کے ہم بہت پریشان ہیں، چاہے اتنے قطرہ آنسو ماتاری دیجیے لیکن نہیں چلے اتنا دل. اب باپ سے کہیں تو باپ آنسو گرائے کے اظہار نہیں، لڑکا ہی سمجھتے لاگت ہے ہمارا روپا ہمیں کم ہوا. اللہ نے آدمی کو مضبوط بنایا ہے. تکلیف باپ کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے نا، دیتا ہے. جہاں ماں کا حق ہے وہیں باپ کا بھی نا ہے. جیسے ماں نے اگر آپ کی پرورش کی تو قدم قدم پر تمہارے باپ نے ساتھ دیا. ماں گھر میں تھی لیکن وہ باپ بھی تھا جس نے محنت کی، مزدوری کی، تمہارے کپڑے کا، تمہارے کھانے کا، تمہاری ضرورتی زندگی کا انتظام، قلم سے لے کر کے کاپی کتاب کی سب کا انتظام کس نے کیا؟ باپ نے نا. تو جہاں ماں سے محبت کرو وہیں اپنے باپ سے بھی محبت کرو. کتنے ہم کمزور ہو گئے. ہمیں کون پیر صاحب چلام ہے، ہم مخالف تھوڑی ہیں پیر کے، نہیں نا، مخالف تھوڑی ہیں. پیر کو سر کے تاج ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی کوئی پیر صاحب چلام لوگ وہاں چلے جائیں، کہاں شکلا گنج، وہاں شکلا گنج استقبال کے لیے چلے جائیں. اور پیر صاحب جب وہی ہیں تو کچھ سونچی کی دوانیاں پائی جائے، تو کچھ سونچی کرتوت پائی جائے، تو کچھ سونچی کٹوت پائی جائے، کچھ نہ کچھ پائی جائے. یہی چکر ہمارا ہے. پیر صاحب کے ہاتھ پیر دباؤ بھی چاہیے. لیکن یہ بتاؤ پیر کے ہاتھ پیر دباؤ والے تو وہ اپنی ماتائی باپ کے ہاتھ پیر دبائے، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ پیر کیا ہاتھ پیر دباتے ہو، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کا بھی ہاتھ پیر دبائے. آج تو ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ بیوی فون کرتی ہے، ہم بازار میں رہتے ہیں، کہاں گئے میاں؟ بازار آئے ہیں. تیرے لیے کچھ نہیں لاؤ گے؟ ہمارے لیے کیوں نہیں لائیں گے؟ لے کر کے آتے ہیں کالی پیکٹ میں، اتنا چھپا کر کے اندر لے جاتے ہیں کمرے میں کہ ماں کی نظر نہ پڑ جائے باپ کی، ہے نا؟